یورپ میں مسلمانوں کی نسل کشی کا خطرہ۔ یہ بھی غرناطہ کی طرح یورپ کا ہی ایک شہر ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پر آباد سارے کے سارے مسلمان غرناطہ کی طرح باہر سے نہیں آئے تھے، بلکہ نسلاً یورپی یعنی کاکیشائی ہیں۔ مسیحی یورپ کے قلب میں رہنے والے یہ لوگ ایک بڑے نسلی گروہ بوسنیاک سے تعلق رکھتے ہیں، جو بلکان کے خطے میں صدیوں سے آباد چلے آ رہے ہیں۔ یہاں اسلام 14ویں صدی عیسوی میں آیا۔ غرناطہ سے تو مسلمانوں کو بحفاظت نکل جانے کی مہلت دی گئی تھی، اور جو وہاں سے نہ جا سکے اور باقی رہ گئے انہیں زبردستی عیسائی بنا لیا گیا۔ لیکن یہاں جدید مہذب دنیا کے مہذب یورپ میں مسلمانوں کی سب سے بڑی نسل کشی ہوئی۔ غرناطہ یا بغداد کی نسل کشیاں تو فاتحین کے ہاتھوں ہوئی تھیں، لیکن یہاں تو صدیوں سے ساتھ رہنے والے عیسائی پڑوسیوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، بچوں کو دیواروں سے پٹکا اور عورتوں کی اجتماعی آبرو ریزی کی۔ غرناطہ اور بغداد کے قصبے تواب تاریخ کی کتابوں میں دفن ہیں، لیکن بوسنیا کا قتل عام اس وقت دنیا بھر میں موجود پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے دفاتر میں زندہ ہے۔ وہ نسل بھی زندہ ہے جنہوں نے یہ خون اشام مناظر میڈیا کے ذریعے دیکھے تھے، اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے سامنے یہ ہولناک نسل کشی برپا کی گئی۔ اس نسل کشی کی سب سے بڑی واردات آج سے 27 سال قبل بوسنیا کے شہر سربیانسکا میں ہوئی۔ یہ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد نئے جمہوری مشرقی یورپ کا آغاز تھا۔ قدیم یوگوسلاویہ، جو سوویت کیمپ کا ایک ملک تھا، اس کے ایک حصے بوسنیا ہرزیگوینہ نے اپریل 1992 میں آزادی کا اعلان کیا، تو فوراً بعد یوگوسلاویہ کی عیسائی سرب فوج نے ان کا قتل عام شروع کر دیا، اور صرف 3 سالوں میں 1 لاکھ سے زائد مسلمان شہید کر دیے گئے۔ قتل عام کے دوران اقوام متحدہ نے اپنی امن فوجیں وہاں تعینات کیں تاکہ قتل عام کو روکا جا سکے۔ سربینسکا کے شہر پر 11 جولائی 1995 کو سرب افواج نے قبضہ کر لیا۔ جو مسلمان شہری جان بچا کر بھاگ سکتے تھے وہ بسوں میں روانہ ہوئے، اور جو بچ گئے تھے وہ اقوام متحدہ کی امن فوج کے ہیڈ کوارٹر کے ایک بڑے سے شیڈ میں جا کر پناہ گزین ہو گئے۔ اقوام متحدہ کی یہ امن فوج ہالینڈ کے دستوں پر مشتمل تھی۔ شہر سے جو لوگ بسوں میں بیٹھ کر بھاگ رہے تھے، سرب فوجیوں نے ان میں سے مردوں اور بچوں کو اتار کر قطار میں کھڑا کر کے گولیاں ماریں، اور پھر ان کی لاشیں بلڈوزر کے ساتھ دھکیل کر اجتماعی قبروں میں دفن کر دی گئیں۔ عورتوں کو بسوں سے اتارا گیا اور سڑک پر ان کی اجتماعی آبرو ریزی کی گئی۔ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں جو مسلمان پناہ لیے ہوئے تھے، جیسے ہی سرب فوجی وہاں پہنچے تو ہالینڈ کے فوجیوں نے بغیر کسی مزاحمت کے ان تمام مسلمانوں کو فوجیوں کے حوالے کر دیا۔ سرب فوجیوں نے ان میں سے شیرخوار بچوں سے لے کر معذور بوڑھوں تک تقریباً 8,000 مردوں کو خواتین سے علیحدہ کیا، اور ان کی نظروں کے سامنے انہیں گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد ان غمزدہ خواتین کو ایک ریوڑ کی طرح ساتھ لے جایا گیا اور ان کی اجتماعی آبرو ریزی کی گئی۔ آج 25 سال کے بعد ایک بار پھر بوسنیا کے مسلمانوں کی نسل کشی کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ پہلے بھی یہ تماشا عالمی طاقتوں نے خاموشی سے دیکھا تھا، اور اب بھی شاید ایسا ہی ہو۔ مسلمانوں کے اس قتل عام سے جب مغربی طاقتیں سیر ہو چکیں تو 14 دسمبر 1995 امریکی ایئر فورس بیس ڈے 10 میں ایک معاہدہ ہوا اور بوسنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک بوسنیک کوریٹ فیڈریشن اور دوسری بوسنین سرب ریپبلک۔ یہ معاہدہ طاقت کے زور پر اس لیے کروایا گیا تھا کیونکہ بوسنیا کے مسلمانوں کی یہ جدوجہد آزادی عالمی سطح پر ایک پرزور جہاد میں تبدیل ہو گئی تھی، اور خطرہ تھا کہ یورپ میں یہ لہر نہ چل نکلے۔ 9 جنوری 2022 کو 26 سال بعد بوسنین سرب ریپبلک کے دارالحکومت بنجا لوکا میں جب 1992 میں یوگوسلاویہ سے علیحدگی کی 30ویں برسی پر پریڈ ہوئی، تو اس سے خطاب کرتے ہوئے صدر مائلوراد ڈوڈک نے کہا کہ ہم اس سرب پولیس کو دوبارہ سے سرب فوج میں تبدیل کر دیں گے تاکہ ہم مسلمانوں سے ان کا علاقہ چھین سکیں اور سرب اقتدار قائم کر سکیں۔ پورے سربیا میں ایسے تمام لوگ جنہوں نے 90 کی دہائی میں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا،
انہیں ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور دیواروں پر ان کی بڑی بڑی تصاویر بنائی جا رہی ہیں۔ سرب جنرل راٹکو ملیڈک، جسے عالمی عدالت انصاف نے عمر قید کی سزا سنا رکھی ہے، اس کی تصویریں چوکوں اور چوراہوں میں نظر آتی ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف تعصب اور ان کی نسل کشی کی یہ لہر صرف سربیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہنگری کا وزیر اعظم وکٹر اوربن اس نفرت کو پھیلانے میں سربین صدر ڈوڈک کا شریک ہے۔ دونوں کے عیسائی یورپی نسل پرستی کے نظریات بالکل ویسے ہی ہیں جیسے بھارت میں راشٹریہ سیوک سنگھ کے ہیں کہ خطے کو مسلمانوں سے پاک کیا جائے۔ اوربن ان یورپی رہنماؤں میں سے ہے جس نے غیر لبرل طرز حکومت کا نظریہ پیش کیا، اور وہ اس وقت یورپ کے تمام متعصب، قوم پرست اور بنیاد پرست قوتوں کا ہیرو بن چکا ہے۔ اس نے اس نعرے کے ساتھ عیسائی جمہوریت پسندی، کرسچین ڈیموکریسی کا تصور بھی دیا ہے، جو تمام یورپی یونین میں اب عام ہو رہا ہے۔ یہ شخص 1998 سے وزیر اعظم چلا آ رہا ہے۔ 2015 کے الیکشنوں میں جب مسلمانوں کی یورپ کی جانب نقل مکانی یورپ میں ایک مسئلہ کے طور پر ابھری تھی، تو اس نے ہنگری کی مستقل شہریت صرف اور صرف ایسی عیسائی آبادی کے لیے کھولی جو دوسرے ملکوں سے نقل مکانی کر کے وہاں آئیں۔ اس وقت یورپ کے تمام ممالک میں 50 سے زیادہ مسلمان دشمن اینٹی مسلم سیاسی پارٹیاں کام کر رہی ہیں، جو ناروے سے لے کر اسپین تک ہر ملک میں موجود ہیں۔ ان میں ہر ایک پارٹی یورپ سے مسلمانوں کو نکالنے اور یورپ کی سرزمین کو پاک کرنے کا ایجنڈا رکھتی ہے۔ حیرت کی بات ہے، اس معاملے میں قوم پرست، سیکولر، لبرل اور عیسائی شدت پسند سب اکٹھے ہیں۔ یوکرین کا محاذ گرم ہو چکا ہے اور دنیا کے دفاعی مبصرین ایک بڑی جنگ کی پیش گوئیاں کر رہے ہیں۔ بھارت میں بھی مسلمانوں کی نسل کشی کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ اس آخری بڑی جنگ کے دو ہی محاذ ہیں جن کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، ایک مسلمانوں اور ہند کے درمیان لڑائی اور دوسرا روم، یورپ اور مسلمانوں کے درمیان جنگ۔ لیکن اپنے اپنے مسلمان ملکوں کو چھوڑ کر یورپ میں بسنے والے مسلمانوں کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبرت ناک انجام کی خبر دی ہے۔ ایک طویل حدیث میں آپ نے فرمایا، رومی اپنے شہروں میں باقی ماندہ عربوں پر حملہ کریں گے، انہیں قتل کر دیں گے، یہاں تک کہ روم کی زمین میں نہ کوئی عربی مرد، نہ کوئی عربی عورت اور نہ کوئی عربی بچہ باقی رہے گا، سب قتل کر دیے جائیں گے۔ اور نسل کشی کیا ہوتی ہے؟